کاروان دعوت قرآن و حدیث مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك
هنيئك هو الأبتر. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، اچھے اچھے کلمات و القابات اللہ رب العالمین کے لیے، جو ساری کائنات کا اکیلا ہی پیدا کرنے والا، اکیلا ہی اس کا نظام چلانے والا ہے. وہ اللہ جو ہر قسم کے نفع اور نقصان کا مالک ہے، بگڑی بنانے والا، اولاد دینے والا، رزق عطا کرنے والا، وہ صرف اللہ ہے. اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار انگنت، لا تعداد، لا محدود درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے آقا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، نبی الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر، کہ جنہیں کائنات کے رب نے ساری کائنات سے اعلیٰ، اولا، بالا، کامل، مکمل، اکمل، حسین اور احسن بنا کر مبعوث فرمایا. اور پھر آپ نے ہر مخالفت کے باوجود، ہر ظلم، زیادتی، اذیت، تکلیف کے باوجود کو ضائع کر دیا جاتا. پیغمبر پہ ظلم، پیغمبر کے لیے تکلیفیں، پیغمبر کے لیے اذیتیں، صرف یہی نہیں بلکہ جو آپ کے ماننے والے ان پر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے چلے گئے، ان کو بھی مشقتوں میں ڈالتے چلے گئے، ان کو بھی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا کہ اللہ کا نام لینا چھوڑ دو، محمد کی غلامی چھوڑ دو. کبھی حضرت خباب کے نیچے دہکتے ہوئے کوئلے رکھے جاتے اور دہکتے ہوئے کوئلوں کے اوپر حضرت خباب کو لٹا دیا جاتا. حضرت خباب کے خون سے، ان کی چربی سے دہکتے ہوئے کوئلے ٹھنڈے ہو جاتے. کبھی آپ کے ماننے والی سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں کو نکال دیا جاتا. کبھی حضرت عمار کو شہید کیا جاتا، کہیں حضرت یاسر کو شہید کیا جاتا، کہیں سیدہ سمیہ کو شہید کیا جاتا. ہر روز اللہ کے رسول کے لیے تکلیف کا دن پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی. ہر روز آپ کے لیے ایک نئی مصیبت کھڑی کرنے کی کوشش کی جاتی، یہاں تک کہ وہ فیصلہ کرتے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ
وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ کبھی یہ پلاننگ کرتے، منصوبہ بندی کرتے، تدبیریں کرتے کہ آپ کو قید کر لیا جائے، آپ کو محصور کر دیا جائے، یا کبھی یہ پلاننگ اور منصوبہ بندی کرتے کہ آپ کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے، او یخرجوک، یا آپ کو شہر بدر کر دیا جائے، مکہ سے نکال دیا جائے، عرب سے نکال دیا جائے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہ آپ کے گستاخ، آپ کے دشمن، آپ کے باغی، آپ کے منکر، آپ کے دشمن تدبیریں کیا کرتے تھے۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہ فرش پہ تدبیریں کرتے، عرش والا عرش پہ تدبیریں کرتا۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ان سب کی تدبیروں کے سامنے اللہ کی تدبیر سب سے بہترین تدبیر ہوتی ہے۔ ان کی منصوبہ بندیاں، ان کی پلاننگیں، ان کے مشورے، اور ادھر آقا کے رب کے مشورے، رب کی منصوبہ بندیاں، اللہ کی پلاننگ، اللہ کی تدبیریں، واللہ خیر الماکرین، جو سب سے بہترین تدبیر ہوا کرتی ہے۔ بڑے دشمن، بڑے گستاخ اس وقت سے لے کر آج تک چلے آ رہے ہیں۔ اس وقت بھی آپ کے دشمن بے ادب، آج بھی آپ کے دشمن اور بے ادب موجود ہیں، اور جو آج بھی نبی کا گستاخ اور بے ادب ہے وہ یقیناً اس وقت کے گستاخوں اور بے ادبوں کا پیروکار ہے۔ ابو جہل، مکے کا ایک سردار، بڑا سردار، چودھری وڈیرا، اصل نام اس کا عمر بن ہشام تھا، لیکن یہ جاہل اتنا، ہر وقت تکبر، غرور، اکڑ کے چلنا، اکڑ کے بات کرنا، اپنے چودراہٹ پہ، اپنی مال پہ، اپنی دولت پہ فخر اور غرور کرنا، اس کا نام ہی ابو جہل پڑ گیا تھا۔ ابو جہل بہت بڑا دشمن، اتنا بڑا دشمن کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، یہ آیا اور منع کرتا ہے، کہنے لگا میں بڑا عزیز اور کریم ہوں، بڑا میں معزز اور عزت والا، میں منع کرتا ہوں تم کو کہ آئندہ کے بعد بیت اللہ میں نماز نہ پڑھنا، یہاں نظر نہ ہو۔ یہ بات اس نے کہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا بیت اللہ میں آنے سے، بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے، بیت اللہ کا طواف کرنے سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پہ بات بڑی گراں گزری، آپ کو تکلیف ہوئی، یہ بات آپ کے دل پہ لگی، آپ پریشان ہوئے، فرش پہ پریشان ہوئے۔ ادھر عرش والے کی رحمت جوش میں آتی ہے، جبریل، جی رب جلیل جاؤ جلدی کرو، مکہ کی گلیوں میں، مکہ کے بازاروں میں، مکہ کی وادی میں میرا محبوب پریشان ہے، اسے جا کر بتلا دو، اسے جا کر اعلان سنا دو، اس کو کہو فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی ثم ذهب الى اہلہ یتمتع۔ یہ شخص جو نہ خود نماز پڑھتا ہے، نہ اللہ کی توحید کی تصدیق کرتا ہے، نہ نبی کی رسالت کو مانتا ہے، بلکہ وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، یہ جھٹلانے والا، یہ جھوٹا، یہ کذاب شخص ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَتَّعُ، بات کر کے اپنے خاندان اور لوگوں کی طرف بڑے اکڑ کے چلا گیا۔ اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، افسوس ہے اس پر، پھر افسوس ہے اس پر، پھر افسوس ہے، پھر افسوس ہے۔ اللہ نے 4 مرتبہ کہا اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، اس کے تکبر پر، اس کی جہالت پر، اس کی گمراہی پر افسوس ہے۔ اتنا یہ جاہل اور اتنا بے وقوف انسان۔ ایک دن کہنے لگا، پھر میں نے آپ کو منع نہیں کیا تھا، اگر آپ باز نہیں آئے، مکہ کے اندر میری اکثریت مکہ کے اندر، ہم زیادہ، اور آپ کے ساتھ چند ساتھی، میں اپنے ساتھیوں کی مجلس بلاؤں گا، اور پھر اس کے اندر
آپ کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا، میں اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کروں گا، اپنے حواریوں کو اکٹھا کروں گا، ان کی مجلس بلاؤں گا۔ رب ذوالجلال نے اس کی بات کو سنا، اسی وقت جواب ارشاد فرمایا فَلْيَدْعُ نَادِيَا سَنَدْعُ الزَّبَانِيَا، یہ اپنے ساتھیوں کی مجلس بلائے، ہم عذاب دینے والے فرشتوں کی مجلس بلا لیں گے۔ یہ میرے محبوب کے مقابلے میں یہ آئے گا؟ یہ گستاخ، بے ادب، یہ گھٹیا اور جاہل اور متکبر انسان، کیا اس کے حواری، کیا اس کے ساتھی، کیا ان کی مجلس یہ سجائے ان کی مجلس کو؟ رب کہتا ہے ہم اپنے نبی کے گستاخ کے مقابلے میں، پیغمبر کے بے ادب کے مقابلے میں اپنے عذاب دینے والے فرشتوں کی مجلس سجائیں گے، اور وہ فرشتے اس کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے، اس کا تکبر، اس کا غرور خاک میں مل جائے گی۔ اور ایسے ہی ہوا، اس کی موت آئی، یہ گستاخ مارا گیا۔ بدر کے میدان میں بڑا اکڑ کے چلتا تھا، بڑا سینہ تان کے ہر وقت رہتا، گردن کے اندر سریا، اللہ نے ذلیل و رسوا کیا۔ بدر کے میدان میں ذلت اور رسوائی والی موت اس کو عطا کی۔ چھوٹے چھوٹے بچے، دو بھائی معاذ اور معوذ، دو چھوٹے چھوٹے بچے، انہوں نے حملہ کیا، اس کو جہنم رسید کیا۔ عرب کا پہلوان، عرب کا طاقتور، عرب کا بدماش، عرب کا گنڈا ایک چھوٹے سے بچے کے ہاتھوں جہنم واصل ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کو موت ذلت کی موت دی، اس کو موت رسوائی کی موت عطا کری۔ کہ کسی پہلوان کے ہاتھوں مارا جاتا، کسی طاقتور کے ہاتھوں مارا جاتا، مقابلہ کرتے ہوئے مارا جاتا، اللہ نے اس کو مقابلے کی توفیق ہی نہیں عطا کی۔ بچوں کے ہاتھوں اس کی موت، دنیا کو بتا دیا کہ جو تکبر اور غرور میں میرے نبی کی گستاخی اور بے ادبی کرے گا، ہم پھر اس کو ذلت کی موت عطا کریں گے۔ ایک اور بڑا گستاخ ابو لہب تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ یہ گستاخ اتنا کہ فاران کی چوٹی پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں دین کی، اسلام کی، شریعت کی، توحید کی، اپنی نبوت اور رسالت کی، تو کوئی اور نہیں بولا تھا، یہی وہ بدبخت تھا جس نے آپ کی گستاخی کی، بے ادبی کی، دشمنی کے اندر ہلکان ہوا، اور اسی نے کہا تھا تبا لک یا محمد۔ یہ الفاظ اللہ کو ناگوار گزرے، اپنے پیغمبر کی گستاخی رب کو ناگوار گزری، اپنے محبوب کی گستاخی اللہ کو ناگوار گزری۔ اسی وقت رب ذوالجلال نے جواب دیا تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو لہب، میرے محبوب کے ہاتھوں کے توڑنے کی بات کرتے ہو؟ میرے محبوب کے ہاتھ قیامت تک سلامت رہیں گے، میرے محبوب کا جسم اطہر سلامت رہے گا، میرے محبوب کا نام سلامت رہے گا۔ تبت یدا ابی لہب و تب، تیرے ہاتھ ٹوٹیں گے، تو ہلاک ہو جائے گا، تو برباد ہو جائے گا، ابو لہب تو تباہ ہو جائے گا، تیری مال، تیرا دولت، تیری اولاد تجھ کو نہیں بچا سکے گی ہلاکت اور بربادی سے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، بڑا مال تھا اس شخص کے پاس۔ اس دور کے اندر ایک ایک کلو والے سونے کی 7 اینٹیں اس کے پاس تھی، 7 کلو سونا اس کے گھر میں، مالدار، وسیع مال، بیٹے، اولاد، لیکن بزدل اور بخیل۔ اللہ نے کہا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، تیرا مال، تیری دولت، تیرا کچھ نہیں بچا سکے گا تجھ کو۔ اور پھر ایسے ہی ہوا، جب اللہ کا عذاب اس پہ مسلط ہوا، بدر کی لڑائی کے بعد یہ بیٹھا ہے انتظار میں کہ بدر کی خبر آئی، بدر کے اندر شکست کی، اور ابو سفیان نے جب آ کر ساری کہانی سنائی، یہ بیمار ہو گیا، خوف سے بیمار ہو گیا، مسلمانوں کی دہشت سے بیمار ہو گیا کہ ہمارے 70 آدمی انہوں نے مار دیے، 70 پکڑ لیے،
اتنی بری طرح شکست. اور پھر اس کے بعد اللہ نے اس کے جسم پہ ایک دانہ نکالا، چھوٹا سا چیچک کی طرح کا دانہ، اس کے اندر پیپ، بدبو، اور وہ دانے پھیلے، سارا جسم پیپ کے دانوں سے بھر گیا. یہ اس کی درد سے، اس کی تکلیف سے تڑپتا تھا، سارا جسم گل گیا، سڑ گیا. سیرت نگاروں نے لکھا ہے اس گستاخ پیغمبر کے، گستاخ نبی کے بے ادب کا جسم اتنا گل اور سڑ گیا تھا کہ گوشت کے لوتھڑے گرنے لگ گئے. یہ ابو لہب جب مرا، اس کی اولاد میں کوئی اس کے پاس نہیں تھا. اس کے جسم سے بدبو اور تعفن اتنا تھا، اس کا مال اس کے کام نہ آیا، اس کی دولت اس کو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکی، اس کی اولاد اس کو نہ بچا سکی، کوئی اس کے پاس نہیں تھا. یہاں تک کہ جب یہ ابو لہب مرتا ہے، پیغمبر کا گستاخ، نبی کا گستاخ، اس کی لاش کو اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. اس کی لاش سے بدبو اتنی، تعفن اتنا تھا کہ 3 دن تک اس ابو لہب کی لاش بے گور و کفن پڑی رہی. کوئی اس کی لاش کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا. اس کے بیٹوں نے پھر حبشی غلاموں کو پیسے دیے، مال دیا، ان کے ساتھ سودا کیا. انہوں نے اس کی لاش کو ٹھکانے لگایا، لیکن ہاتھ وہ بھی نہیں لگا سکے. لکڑیوں کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے گڑھے میں پھینکا، اور پھر اس کے اوپر پتھر پھینک پھینک کر اس کو، لاش کو انہوں نے دبایا. یہ ذلت امیز موت، یہ اتنی خوفناک، ہیبت ناک اور دردناک موت اللہ نے اپنے محبوب کے گستاخ کو عطا کی، نبی کے گستاخ کو، نبی کے بے ادب کو. بڑا اتراتا تھا، بڑا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ باتیں کرتا تھا اور بڑی بکواس کرتا تھا. ایک اور گستاخ تھا، ایک اور بے ادب تھا، اس کا نام تھا امیہ بن خلف. یہ وہی امیہ بن خلف ہے جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ظلم کرتا، تپتی ہوئی ریت پہ اور گرم پتھروں پہ لٹاتا، گلے کے کاروان دعوت قرآن و حدیث، مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان.